اچھا، آج صبح بھی اچھی خاصی گرمی پڑ رہی ہے، موسم اچھا خاصا گرم ہے، مجھے پسینے آ رہے ہیں۔ کئی ایک دوستوں کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ میں بات اردو میں کروں۔ اچھی بات ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ پشتو میں بھی بات کروں، سمجھانے کے لیے۔ اکثریت پٹھانوں کی ہے نا، ہم پٹھان ہیں، اور جس بات کی سمجھ نہ آئے، بک میرے سامنے پڑی ہوئی ہے تو وہ میں انگریزی میں ہی آپ کو بتاؤں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کسی میڈیسن پہ تو بات کرو نا، تو میڈیسن تو کافی لمبی چوڑی ہیں۔ ایک چھوٹی سی میڈیسن کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کو پڑھانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ میڈیسن ہے ایبروٹینم۔ تو دیکھیں، ایبروٹینم ایک بہت مختصر اور چھوٹی سی دوا ہے، لیکن ہے بڑے کام کی۔ یہ تقریباً ان علامات میں استعمال ہوتی ہے جو رسٹاکس اور برایونیا سے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو کسی مریض میں ایبروٹینم کی اپنی انفرادی علامات مل جائیں تو پھر نہ تو برایونیا کام آئے گی اور نہ ہی رسٹاکس، پھر ایبروٹینم ہی کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ذرا ایبروٹینم کو دیکھتے ہیں۔ پشتو بھی بولوں گا اور اردو بھی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ برایونی اور رسٹاکس سے جو علامات ٹھیک ہوتی ہیں، انہی حالتوں میں، انہی علامات میں ایبروٹینم کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کی اپنی انفرادی ایک خصوصیت ہے ایبروٹینم کے علامات کی، تو اگر وہ آپ کو ملیں تو پھر کسی اور دوا سے کام نہیں چلے گا، پھر ایبروٹینم ہی کی ضرورت ہوگی۔ تو ایبروٹینم میں رومیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ دل میں ایریٹیشن ہوتی ہے، ہارٹ بھی ایریٹیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک؟ ایپسٹیکسس ہوتا ہے، ناک سے خون آتا ہے، نکسیر ہوتی ہے، یورین میں بلڈ آتا ہے، بلڈی یورین، ٹھیک ہے؟ اینگزائٹی بھی ہوتی ہے، ٹریملنگ بھی نظر آتی ہے ایسے مریضوں میں۔ تو اگر ان مریضوں میں آپ کو ڈائریا کی ہسٹری ملے کہ اس مریض کو 10 لگے ہوئے تھے پچھلے ہفتے اور اس کا علاج کیا گیا اور اس کے بعد یہ حالت ہو گئی، تو پھر آپ کی یقینی میڈیسن یہی ایبروٹینم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ڈائریا کو جب بھی سڈنلی چیک کیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، تو یہی چیزیں، یہی علامات پیدا ہوتی ہیں جو میں نے ابھی ابھی بتائیں، ٹھیک؟ اگر اس طرح کسی میں رومیٹزم ہے اور اس کو آپ اچانک چیک کر لیں تو پھر یہ ساری علامات دل میں چلی جاتی ہیں، کارڈیک سمپٹمز پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایبروٹینم جو ہے یہ لیڈم پال اور میٹیلکم اور کالمیا سے بہت مشابہ ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے نا تو ایبروٹینم کچھ اور ہے، کالمیا اور میٹیلکم یا پھر لیڈم پال جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں، آپ کو ذرا پڑھ کے فرق کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ بچوں میں سوکھا پن پایا جاتا ہے، میراسمس، جسے ہم پشتو میں سورے کہتے ہیں، بدی معشومانی سورے دے کہتے ہیں نا ہم، تو یہ میراسمس ایبروٹینم میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو میراسمس ہے یہ لوور ایکسٹریمٹی سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتا جاتا ہے، یعنی ٹانگیں بچے کی پہلے متاثر ہوتی ہیں اور ٹانگوں میں فلیش لوز ہوتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ علامات بڑھتے بڑھتے اپر باڈی میں آتی رہتی ہیں اور سب سے آخر میں چہرہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہاں پر یہ لائکوپوڈیم، نیٹرمیور اور سورائنم کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ان تینوں میڈیسن میں میراسمس اپر پورشن آف دا باڈی سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چہرہ متاثر ہوتا ہے ان تین میڈیسنز میں، جبکہ ایبروٹینم میں سب سے پہلے ٹانگیں متاثر ہوتی ہیں۔
تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، ذہن میں رکھیں، آپ پہچان کر سکیں گے کہ یہ میراسمک بچہ جو ہے، مریض جو ہے، یہ ایبروٹینم کا ہے یا یہ لائکوپوڈیم نیٹرمیور یا پھر سورائنم کا ہے۔ ٹھیک، ایبروٹینم سے وہ پلوریسی ٹھیک ہو جاتی ہے جس میں برایونیا اگر انڈیکیٹڈ ہے اور ناکام ہو چکا ہے۔ پیپروں میں جب پانی پڑ جاتا ہے، پلوریسی ہو جاتی ہے کسی مریض کو، تو عموماً ان میں سب سے پہلے برایونیا انڈیکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اگر یہی برایونیا یہاں پر ناکام ہو جائے تو پھر ایبروٹینم آپ کی بہترین میڈیسن ہے، اس سے انشاءاللہ صحت ملے گی۔ اچھا، میٹاسٹاسس جو ہے یہ ایبروٹینم کی بڑی خصوصی علامت ہے۔ میٹاسٹاسس کیا ہوتا ہے؟ ایک بیماری، دا سو کال ڈیزیز، جب وہ کسی دوسری بیماری میں تبدیل ہو جائے، اپنی شکل تبدیل کر لے، تو اسے ہم میٹاسٹاسس کہتے ہیں۔ ایک نقطے کی وضاحت کر لوں یہاں پر، ایلوپیتھی میں مثال کے طور پر اگر ایک جگہ پر کینسر ہے اور وہ پھیل کر جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچ جائے تو اسے میٹاسٹیٹک چینجز کہتے ہیں اس حالت کو، لیکن ہومیوپیتھی میں ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہومیوپیتھی میں ہم اسے ایکسٹینشن آف ڈیزیز کہتے ہیں کہ کینسر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پھیل چکا ہے۔ ہومیوپیتھی میں ہم میٹاسٹاسس اس حالت کو کہتے ہیں جب کوئی بیماری مکمل طور پر اپنی شکل تبدیل کر کے کسی نئی شکل میں ظاہر ہو جائے، جس طرح ابھی ہم نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا کہ ڈائریا کو چیک کر رہے ہیں تو رومیٹزم پیدا ہو جاتا ہے، رومیٹزم کو چیک کریں سڈنلی تو کارڈیک سمپٹمز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی مختلف ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ تو ہومیوپیتھی میں ہم میٹاسٹاسس ان حالتوں کو کہتے ہیں اور ان میں استعمال ہونے والی دوا جو ہے وہ ایبروٹینم ہے۔ اچھا، تو اس طرح بچوں میں جو ہے ممپس جو ہوتی ہیں، یہ کنپیئر پشتوں میں جسے ہم اڈی کہتے ہیں یا پھر بعض لوگ بوگٹی بھی کہتے ہیں، تو یہ ان میں اگر میٹاسٹاسس ہو جائے، یہ ڈیزیز بچوں میں ٹیسٹیز میں یہ حالت پہنچ جائے یا پھر بچیوں میں میمز میں پہنچ جائے، تو ایسی تکالیف عموماً پلسٹیلا اور کاربوئڈ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پلسٹیلا اور کاربوئڈ ناکام رہیں تو پھر ایبروٹینم آپ کی یقینی دوا ہے۔ ڈائریا کو اگر آپ اچانک چیک کر لیں تو رومیٹزم پیدا ہوگی اور ہیمورائڈز یا پائلز پیدا ہوں گے جس کے ساتھ بلیڈنگ بھی ہوگی، تو یہاں پر آپ کی بہترین میڈیسن یہی ایبروٹینم ہے۔ اچھا، ایبروٹینم کا مریض جو ہوتا ہے یہ کھلی ٹھنڈی ہوا سے بڑا حساس ہوتا ہے، اس کو اچھی نہیں لگتی کھلی ٹھنڈی ہوا۔ سرد مرطوب موسم میں اس کی علامات بڑھتی ہیں، عموماً شدید کمر درد پیدا ہوتا ہے اور یہ دردیں جو ہیں نا یہ رات کو بڑھ جاتی ہیں۔ بچوں میں ہائیڈروسیل بھی ایبروٹینم سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شیرخوار بچے ہوتے ہیں، انفینٹس، ان کے ناف سے اگر خون بہتا ہے تو یہی ایبروٹینم آپ کے ہاں بہترین میڈیسن ہے۔ ایبروٹینم کے مریض کو یا تو ڈائریا ہوتا ہے، دست ہوتے ہیں، یا پھر یہ کانسٹیپیٹڈ ہوتا ہے، اس کو قبض ہوتی ہے۔ تو جب اس کو قبض ہوتی ہے تو اس کو دردوں کی شکایتیں بہت رہتی ہیں، یہ رومیٹک ہوتا ہے، اور جب اس کو دست لگ جاتے ہیں نا تو یہ بڑا ریلیف محسوس کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، دست اس کو بہت آرام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کانسٹیپیشن جب ہوتی ہے، پیٹ جب سخت ہوتا ہے تو اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ مختصر سی باتیں میں نے پڑھا لی، یہی ایبروٹینم ہے، اور سمجھ میں بات آئی ہوگی، بہت مختصر سی ہے، لمبی میڈیسنز نہیں پڑھا سکتا، اگر موقع ملا تو تھوڑا تھوڑا کر کے پھر پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔
اور آپ انجوائے کریں گے۔ فی الحال یہ بروٹنم سن لیں، کتاب میں بھی دیکھ لیں اور انجوائے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔